کے لیے دعوت دوں گا استاذ محترم استاذی و سندی محترم جناب فضیلت الدکتور ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب حافظ اللہ تعالیٰ. آپ خطیب ہیں جامع مسجد الکبیر جامعہ سلفیہ کے اور سینئر شیخ اور استاد ہیں جامعہ سلفیہ کے. اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت و عافیت والی زندگی دے, تدریس کی مسند ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. اور وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں, خوش بخت ہیں, وہی لوگ ہیں جو جنتوں میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے جب تک آسمان و زمین جو ہے وہ قائم اور دائم رہیں گے, مگر جتنا تیرا پروردگار چاہے. یہ ایک ایسی عطا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. نہایت عزت کے لائق علماء کرام, معزز سامعین, بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, آج کی مجلس انتہائی بابرکت مجلس ہے جس میں قرآن مجید کی تکمیل ہوئی. قیام اللیل کے اندر, تراویح کی نماز میں, تہجد کی نماز میں, رمضان کی راتوں میں پورا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سنایا گیا اور سنا گیا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے سنایا ہے اور سنا ہے وہ بڑی ہی مبارکباد کے لائق ہیں. بلکہ وہ اکیلے ہی نہیں, ان کے والدین بھی, ان کے بہن بھائی بھی اور ان کے اساتذہ بھی, اور جس جگہ پہ انہوں نے سنایا ہے اس جگہ کا انتظام کرنے والے حضرات بھی, تمام کے تمام مبارکباد کے بھی لائق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ بے حد و حساب اجر و ثواب کے بھی مستحق ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی کوششوں کو اپنے دربار میں جو ہے وہ قبول و منظور فرما لے. اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب حضرات کو اپنی رضا جو ہے وہ نصیب فرما دے, جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور جہنم سے آزادی کا ٹکٹ نصیب فرما دے. حضرات, یہ مجلس انتہائی بابرکت ہے اور بہت ہی پر رونق ہے. ایسی ہی مجلسوں کے بارے میں وہ حدیث آتی ہے جو آپ نے سن رکھی ہے, کئی دفعہ آپ سنتے رہتے ہیں, کہ جس میں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کرتے ہیں, یا اللہ یہ تیرے بندے تجھ سے کچھ چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ یہ تیرے بندے جو ہے وہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو پھر ان کی طلب کیسی ہوتی؟ فرمایا یا اللہ اس سے تو پھر کہیں زیادہ یہ طلبگار ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے انہیں جنت عطا فرما دی, میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت کا داخلہ جو ہے وہ عطا کر دیا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس میں ایک فلاں بندہ وہ تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا, تیرا کلام سننے کے لیے نہیں آیا تھا, وہ اپنے کسی کام کاج کی غرض سے آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اسے بھی معاف کر دیا اور اسے بھی جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. فرمایا کیوں یا اللہ؟ کہا اس وجہ سے کہ ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم,
یہ ایسے نیک بختوں کی مجلس ہے، ایسی سعادت مند روحوں کی مجلس ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی کبھی بد نصیب اور محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی اصل سعادت ہے، اور میرا مضمون بھی آج گفتگو کا سعادت کا ہی ہے کہ سعادت کسے ملتی ہے؟ خوش بختی، کامیابی، کامرانی، سکون، چین اور خوشیاں یہ کسے ملتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو خود پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے سعادت کے جو راستے ہیں وہ خود ہی واضح کیے، اور انسان کو بتلا دیا کہ اس راستے پہ چلے گا تو تو خوش بخت ہو جائے گا، سعادت مند ہو جائے گا، کامیابیاں سمیٹ لے گا۔ اگر یہ راستہ چھوڑ کر تو دوسرے راستے پہ چلا گیا تو سعادت تجھ سے چھن جائے گی، خوش بختی جو ہے وہ تجھ سے چھن جائے گی، اور تجھے سکون نہیں مل سکے گا، راحت جو ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ اور انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے ذریعے سے سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے 3 چیزوں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، انسان جو ہے وہ دنیا کے مال و دولت کو سعادت کا ذریعہ سمجھتا ہے، خوش بختی کا ذریعہ سمجھتا ہے، کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، سکون اور چین کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے مال و دولت جو ہے یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے، اور یہ سعادت کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن مجید جس کی تلاوت ہم نے پورے رمضان میں سنی ہے، اس کا اصل مقصد سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصل مقصد قرآن مجید میں تدبر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ میرے اللہ نے اس میں میسج کیا دیا ہے، اس میں پیغام کیا دیا ہے۔ اس کا پیغام قرآن مجید کے اندر جو ہمیں مال کے بارے میں ملتا ہے وہ کئی قسم کا ہے۔ کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو جو ہے وہ دنیا کی زینت قرار دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ لوگوں یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، خوبصورتی ہیں۔ مال ہوتا ہے تو انسان خوبصورت نظر آتا ہے، اس کی گاڑی اچھی نظر آتی ہے، اس کی بلڈنگ اچھی نظر آتی ہے، اس کا لباس اچھا نظر آتا ہے، چہرے پہ رونق نظر آتی ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کا متاع اور دنیا کا سامان قرار دی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگوں یہ دنیا میں مال، دولت، عورتیں، یہ سواریاں اور یہ کھیتیاں اور یہ باغات اور یہ کوٹھیاں اور یہ دنیا کا پورا سامان، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور تیسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لوگو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ لوگو تمہارے مال بھی اور تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے کیا ہیں؟ آزمائش، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور چوتھی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو کافروں کے لیے عذاب قرار دیا۔ لوگوں میں کافروں کو مال تم سے زیادہ دیتا ہوں، مسلمانوں کو بھی دیتا ہوں، کافروں کو بھی دیتا ہوں، اور حقیقی طور پہ دنیا میں دیکھا جائے تو کافروں کو زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کے مال اور یہ کافروں کی اولادیں آپ کو حیرانگی میں اور پریشانگی میں نہ مبتلا کر دے، آپ پریشان نہ ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے ذریعے سے کافروں کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اولاد کے ذریعے بھی اور مال کے ذریعے بھی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ ہو جائے تو سعادت ہے، مال کم ہو جائے تو یہ سعادت سے محرومی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر وہ بندہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے،
جیسے جیسے مال کم ہونا شروع ہو جاتا ہے چہرے پہ پریشانی کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لوگوں یہ مال خوشحالی کا ذریعہ نہیں ہے، خوش بختی کا ذریعہ نہیں ہے۔ کبھی اس کے ذریعے سے خوش بختی ہو سکتی ہے، کہیں اس کے ذریعے سے انسان کو سعادت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ کب؟ جب اس مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کمایا جائے اور پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے، پھر یہ مال سعادت کے راستے پہ انسان کو چلا سکتا ہے، وگرنہ یہ خالی مال جو ہے انسان کو سعادت اور خوش بختی جو ہے وہ عطا نہیں کر سکتی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، انسان اولاد کو سمجھتا ہے کہ اولاد جو ہے یہ بڑی سعادت کی چیز ہے، اسی کے ذریعے خوش بختیاں ملتی ہیں، اسی کے ذریعے انسان سعادت مند ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد بھی اصل میں سعادت کا ذریعہ نہیں۔ ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی انہی میں ذکر کیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اولاد بھی دنیا کی زینت ہے، اور دوسری جگہ پہ اولاد کو بھی دنیا کے لیے آزمائش قرار دیا گیا۔ لوگوں اولاد بھی آزمائش کا ذریعہ ہے، اور ایک جگہ پہ کہا گیا لوگوں تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں۔ اولاد کو اور بیویوں کو دشمن قرار دیا گیا، سارے نہیں لیکن بعض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ہمیشہ انسان کے لیے سعادت نہیں بلکہ دشمنی کا بھی باعث بن جاتی ہے۔ وہی اولاد جس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ اگر مجھے مل جائے تو میرے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کئی ایسے کیسز موجود ہیں کہ بیٹے نے مقدمہ کر رکھا ہے اور باپ جو ہے وہ جیل میں، باپ نے مقدمہ کر رکھا ہے اور بیٹا جو ہے وہ جیل میں۔ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد ہمیشہ جو ہے وہ انسان کے لیے سعادت کا ذریعہ نہیں بنتی۔ ہاں البتہ اگر اولاد کو انسان نے تربیت اچھی کی ہے، اس کو اچھا پڑھایا ہے، اچھا سمجھایا ہے، اس کو نیکی کے راستے پہ لگا دیا ہے، تو یہ نیکی کے راستے پہ لگنا ہی اولاد جو ہے وہ انسان کے لیے سعادت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج بچوں نے قرآن مجید ختم کیا، یقیناً ایک ایک حرف کے اوپر انہیں 10 نیکیاں جو ہے وہ ملی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ان نیکیوں میں جہاں پہ وہ ان کو حصہ ملنا ہے ان کے والدین بھی بالکل برابری کا بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کہ وہ حصہ دار ہیں، اس لیے کہ والدین نے کوشش کی اور محنت کی اور بچوں کو دوسری سائڈ سے ہٹا کر اس لائن کے اوپر لگایا۔ انہیں بھی نظر آتا تھا کہ لوگ کہیں گے یہ تو مولوی بننے لگا ہے۔ کئی گھرانوں میں، کئی نہیں بلکہ اکثر گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو کہاں ڈال رہے ہیں؟ مولوی بنانا ہے؟ چھوڑیے جی، مولویوں کا کوئی حال ہے، مسجد ہی سنبھالنی ہے، مسلح ہی سنبھالنا، وہ تو مسجد کے پیسے کھا جاتے ہیں، وہ تو ایسا کرتے ہیں، وہ تو ایسا کرتے ہیں۔ کیا جو مولوی نہیں ہیں وہ پیسے نہیں کھاتے؟ جو مولوی نہیں وہ پیسے نہیں کھاتے؟ یہ دنیا میں جتنے سیاستدان ہیں، جتنے وڈیرے ہیں، جتنے جاگیردار ہیں، سارے ہی لوگوں کا پیسہ کھاتے ہیں، سارے قوم کا پیسہ کھاتے ہیں۔ جو سود کھانے والے ہیں، رشوت لینے والے ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، بے ایمانی کرنے والے ہیں، سب پیسہ کھاتے ہیں۔ اور اول تو میں نہیں کہتا کہ مولویوں کو پیسہ کھانا چاہیے، لیکن فرض کر لیں اگر کوئی مولوی کھاتا ہی ہے، وہ کھا کے کیا کرے گا؟ لوگوں کو نماز ہی پڑھائے گا، لوگوں کو دین کی بات ہی بتلا دے گا۔ اللہ کے بندو، یہ پیسہ اگر وہ کھا بھی لیتا ہے تب بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے جاتا ہے، لیکن سارے علماء الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے۔ اکا دکا لوگ ہیں جو کبھی مسجد کا پیسہ کھا جاتے ہیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آج انہی لوگوں کی وجہ سے قائم اور دائم رکھا ہوا ہے۔ جس وقت دنیا سے یہ نیک لوگ اٹھ گئے اس دن دنیا ختم ہو جائے گی، اس دن قیامت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا، جینا جاگنا، سونا اور اپنی زندگی کے تمام لمحات شب و روز صرف اور صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے صرف ہوتے ہیں کہ یہ لوگ برائی سے باز آ جائیں، اللہ کی بغاوت سے باز آ جائیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو کالجوں کی لائن سے ہٹا کر، یونیورسٹیوں کی لائن سے ہٹا کر قرآن مجید کی لائن پہ لگا دیا،
یقیناً قرآن مجید جہاں پہ ان بچوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، ان سے پہلے جو ہے ان کے والدین کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ اولاد سعادت کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، 3 چیزیں جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہیں، ان میں سے ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک بیٹا ہے جو انسان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس حدیث میں تو دعا کا ذکر ہے، میں تو یہ کہا کرتا ہوں دعا تو وہ کرے نہ کرے، ایک ایک نیکی کرتا ہے، اس کے ماں باپ جو ہے اس نیکی میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر والدین نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کی اچھی نگہداشت کی اور اس کو اچھی لائن پہ لگایا ہے، تو یہ اولاد جو ہے وہ سعادت کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اولاد جو ہے وہ سعادت کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز وہ ہے عہدہ، کرسی، حکومت، بڑی جگہ، بڑی سٹیج، جہاں پہ انسان سمجھتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مجھے دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے بہت بڑے سیاستدان، ان کی اکثریت بلکہ سب کی حالت یہی ہے، جو بھی آ کر کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے میری وجہ سے یہ پاکستان چل رہا ہے، جس دن میں چلا گیا پاکستان نعوذ باللہ من ذالک ختم ہو جائے، میں ہی سب سے بڑا خیر خواہ ہوں۔ حقیقت میں سب سے بڑا ڈاکو اور سب سے بڑا لٹیرا وہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ ملک کو لوٹنے والا ہی وہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھتا ہے دنیا میں کتنے آئے، پاکستان کب سے بنا ہوا، کتنے آئے، اور سب یہی سمجھتے رہے کہ میں پاکستان کو چلانے والا ہوں، اگر میں نے نہ چلایا تو یہ چلنا نہیں، یہ ختم ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے یہ پاکستان جو ہے وہ اللہ چلا رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ چل رہا ہے۔ اگر دنیا کے لوگ اس کو چلا رہے ہوتے تو یہ کب سے ختم ہو چکا ہوتا۔ بزرگ لطیفہ سناتے ہوتے ہیں کہ ایک دنیا میں بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس نے اپنے وزیر کو پوری دنیا کی سیر کے لیے بھیجا۔ میں اختصار کے ساتھ صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ وزیر گیا اور ساری دنیا دیکھ کر اور پاکستان بھی دیکھ کر آیا۔ وزیر نے بادشاہ کو سارے ملکوں کے حالات سنائے۔ جب پاکستان کی باری آئی تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے جان کی امان بخش دیں، مجھے جان کی امان دے دیں، پھر میں بات کروں گا۔ کہنے لگا تو میرا وزیر ہے، جان کی امان کی کیا بات کرتا ہے، بات کر۔ کہا نہیں، مجھے لکھ کر دیں کہ مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ کہنے لگا کیا بات کرتے ہو؟ کہا نہیں بادشاہ سلام ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا چلو لکھ دو، لکھ کر دیا۔ اس نے پرچی جو ہے پکڑ کر جیب میں ڈالی۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، آپ ہمارے رب ہو، اس ساری رعایا کے رب ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے۔ وہ کہنے لگا کیا بکواس کرتے ہو، پکڑ لو اس کو۔ وہ پرچی جیب سے نکالتا کہتا بادشاہ یہ پہلے میں نے لکھائی، ابھی ٹھہر جی، ابھی نہ پکڑی، یہ پرچی آپ نے لکھ کر۔ کہا بات کرو کیا بات؟ کہا بادشاہ سلامت، میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، پوری دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں، عوام اپنے بادشاہ کا ادب کرتی ہے، اس کی رعایت کرتی ہے، بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی خیر چاہتا ہے، لوگ آپس میں خیر خواہی جو ہے وہ ایک دوسرے کی چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، پوری دنیا چل رہی ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کوئی کسی کا خیر خواہ، ہر آدمی دوسرے کو لوٹنا ہی چاہتا ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کو لوٹنا چاہتا ہے اور رعایا جو ہے وہ بادشاہ کو لوٹنا چاہتی ہے۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو لوٹنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ ملک ایسا ہے، آپ اس کو نہیں چلا رہے۔ بادشاہ سلامت آپ رب ہیں، اس ملک کو نہیں چلا رہے۔ ہماری دنیا کے جتنے ملک ہیں، ان ملکوں میں اگر وہ حالات جو پاکستان میں موجود ہیں وہ ہمارے ملکوں میں پیدا ہو جائیں تو ہمارا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ بھی ہمارا ملک جو ہے وہ نہیں نکال سکے گا۔ 1 گھنٹے سے پہلے ہمارا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں چلا رہا، بلکہ سارے بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے وہ چلا رہا ہے۔ یہ حکومت، ان میں بات کر رہا تھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو نشہ لگ جاتا ہے اترتا ہی، جو ایک دفعہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے مجھے کیوں اتارا، مجھے پھر دوبارہ بٹھاؤ۔ وہ اس پارٹی کا ہو تب بھی وہی چاہتا ہے، وہ اس پارٹی کا ہو تب بھی وہ یہی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے دوبارہ بٹھاؤ۔ یہ حکومت، انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید حکومت مل جائے تو انسان کو کامیابی مل جاتی ہے، سعادت مل جاتی ہے، خوش بختی مل جاتی ہے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، تدبر کیجئے،
اس کو سمجھ کر پڑھیے، احادیث کا مطالعہ کیجئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو تباہی اور بربادی کے ذریعے، جن کو ہم خوشبختی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ تو تباہی اور بربادی کے ذریعے ہیں۔ صرف ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء من حرص الرجل على حرص المرء على المال والشرف لدینه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنی تباہی اور بربادی نہیں پھیلاتے ہیں۔ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنی تباہی اور بربادی نہیں پھیلاتے ہیں جتنی تباہی اور بربادی انسان کا حرص مال کے اوپر اور عہدے کے اوپر جو ہے وہ تباہی اور بربادی پھیلاتا ہے۔ جتنا انسان لالچ کرتا ہے کہ عہدہ مل جائے اور مال مل جائے، یہ انسان کی خواہش انسان کے دین کو اور انسان کی عزت کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرتی ہیں، اتنے دو بھوکے بھیڑیے جو ہے وہ بکریوں کے ریوڑ میں تباہی اور بربادی نہیں پھیلاتے۔ یہ دنیا کا حرص انسان کو سعادت جو ہے وہ نہیں دیتا ہے۔ پھر سعادت کہاں سے ملتی ہے؟ خوش بختی کہاں سے ملتی ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، وقت مختصر سا ہے، میں صرف 3 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 3 چیزوں کے ذریعے سے سعادت جو ہے وہ ملتی ہے۔ 3 چیزوں کے ذریعے سے سعادت اور خوش بختی جو ہے وہ ملتی ہے۔ نمبر 1، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان موجود ہے اور عمل صالح موجود ہے تو انسان کو اس کے ذریعے سے سعادت ملتی ہے۔ ایسا ایمان جس کا کچھ نتیجہ بھی ہو، خالی آمنت باللہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ایک ایمان ہے وہ انسان کے جسم پہ اثر کرتا ہے، انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے، انسان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا ایمان جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ کون سا ایمان ہے؟ جس ایمان کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی پہچان حاصل ہو، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رازق کون ہے۔ ایسا ایمان جس میں پتہ چلے کہ ساری کائنات کا رب اللہ تبارک و تعالی، میرا بھی رب اللہ تعالی، مجھے بھی رزق دیتا ہے، ساری کائنات کو بھی دیتا ہے، ساری دنیا کا نظام اس نے سنبھال رکھا۔ 2 مثالیں، ایک سورج اور ایک انسان کا اپنا وجود، ان دونوں کو دیکھتا ہے کہ میرے اللہ نے یہ سورج جو ہے ہماری زمین سے، سائنسدان بولتے ہیں کوئی 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور رکھا ہے۔ ایمان ایسا ہو جس میں اللہ کی کیا ہو، معرفت حاصل ہو، پہچان حاصل ہو، میرا اللہ ہے کون۔ فرمایا میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے دنیا کے یہ سائنسدان بتلاتے ہیں کہ میں اللہ نے یہ سورج کو دنیا سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور رکھا ہے۔ کیوں دور رکھا ہے؟ اگر تھوڑی سی یہ زمین سورج سے نزدیک ہو جائے، زمین کے اوپر حرارت اتنی زیادہ ہو جائے، زمین کے اوپر دنیا میں لوگوں کی زندگی ممکن نہ ہو، دنیا میں زندگی ختم ہو جائے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں اتنا دور ہے، 45 48 49 50 درجہ حرارت ہو جائے تو زندگی بعض لوگوں کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی درجہ حرارت 60 70 80 ہو جائے، چلو 100 ہو جائے، تو کیسے زندگی ممکن رہے گی؟ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور زمین کی نباتات جس کے لیے سورج کی شعاعیں انتہائی ضروری ہیں، ہماری نباتات، پیداوار، فصلیں جو ہے وہ، غلہ جو ہے وہ، اناج جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ تھوڑی سی حرارت زیادہ ہو جائے، یہ غلہ سارا جل جائے، خشک ہو جائے، چورا ہو جائے، یہ قابل استعمال نہ رہے۔ اور اگر یہی سورج تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے، اور تھوڑا سا اور دور کر دے، تو یہاں پہ حرارت جو ہے وہ پوری نہ پہنچے۔ حرارت پوری نہ پہنچنے کی وجہ سے زمین میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے، اور ٹھنڈک پیدا ہونے کی وجہ سے تب دنیا کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے۔ فرمایا وہ ہے میرا اللہ۔ یہ ایمان، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جو میرا رب ہے، جس نے سورج کو اتنی دور رکھا ہے تاکہ دنیا کا نظام صحیح طریقے سے چل سکے۔ دوسری مثال، انسان کا اپنا وجود، یہ سانس، یہ میرے اللہ نے عطا کی۔ ہم بات کرتے ہیں تو کتنی دفعہ ہی سانس لے جاتے ہیں،
پانی پیتے ہیں تو سانس کی ضرورت پڑتی ہے، چلتے ہیں بھاگتے ہیں سانس بڑی سکون سے لیتے ہیں، یہی سانس مشکل ہو جاتی ہے تو حلق میں پھنس جاتی ہے، ہسپتال میں داخل کر دیا جاتا ہے، ڈاکٹر مریض کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اس کے سینے کو پورے زور سے دباتے ہیں، مریض دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید جان نکل نہیں رہی اور دھکے چھائی سے لگتا ہے نکالنے لگے، وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ سانس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آکسیجن لگا دی جاتی ہے، بہت ساری دوائیاں جو ہے وہ دے دی جاتی ہیں، لیکن سانس بحال نہیں ہوتی۔ میرا رب کہتا ہے نہیں، اب سانس بحال نہیں ہونی، تم جتنا مرضی ٹیل لگا لو، پورے ڈاکٹر زمین کے اوپر رہنے والے جہاں مرضی لے جاؤ، والدین چاہتے ہیں، بہن بھائی چاہتے ہیں، رشتہ دار چاہتے ہیں اس کی سانس بحال ہو جائے، لیکن سانس بحال نہیں ہوتی۔ وہاں پہ پتہ چلتا ہے یہ سانس دینے والی ذات جو ہے وہ میرے اللہ کی۔ یہ ایمان، اس طرح کا ایمان ہو کہ میرا اللہ کون ہے، یہ ایمان جو ہے وہ انسان کو سعادت بخشتا ہے، دنیا میں انسان کو سکون ملتا ہے کہ یہ سارا کچھ وجود میرے اللہ نے پیدا کیا، مشکل بھی آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، آسانی بھی آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ سارے فیصلے میرے رب کے ہیں، انشاءاللہ مجھے میرا رب جو ہے وہ نقصان پہنچانے والا نہیں، میری خیر ہی وہ چاہتا ہے، میرا نقصان نہیں چاہتا۔ یہ ایمان جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور ایسا ایمان جس کے ذریعے سے نبی کی محبت پیدا ہو، یہ ایمان جو ہے وہ انسان کو سعادت دیتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے اپنا پیارا اور اپنا محبوب نہیں جان لیتے۔ اگر ایسا ایمان مل جائے تو پھر واقعہ ہی دنیا میں لذت ملتی ہے، انسان کو مٹھاس ملتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے۔ صحابہ کرام، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریت کے اوپر لیٹ کر بھی احد احد کا نعرہ بلند کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار مار کر بے ہوش کر دیا، جو ہی ہوش آیا لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیا حال ہے، کہا مجھے یہ بتلاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ یہ محبت جب ملتی ہے تو انسان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتی ہے، اور انسان کو سعادت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے جو نیک اعمال بتلائے ہیں ان نیک عملوں پہ جب انسان عمل کرتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ یہ گانا سننے والے، یہ موسیقی سننے والے، یہ شراب پینے والے اور نشہ کرنے والے کیا سمجھتے ہیں سکون ملتا ہے؟ ان کو بولیے آئیے قرآن مجید پیچھے کھڑے ہو کر غور سے توجہ سے سنیے، دیکھیے یہاں پہ سکون ملتا ہے۔ وہ تو وقتی طور پہ انسان کی توجہ ایک چیز سے ہٹ کر دوسری چیز میں لگ جاتی ہے، جیسے ہی وہ توجہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آتی ہے انسان اس سے پہلے سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید سننے میں کتنا سکون آتا ہے آپ جانتے ہیں، کئی دفعہ یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور دشمن کی جانب سے تیر لگا، ایک نکال دیا، دوسرا نکال دیا، تیسرا نکال دیا، نماز جاری رکھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے ساتھی جو سویا ہوا تھا اس کو جگایا، کہنے لگا میری طبیعت ٹھیک نہیں، ذرا مجھے سنبھالو۔ کہا اللہ کے بندے یہ حالت بنا رکھی ہے، میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ قربان جائیے۔ کہنے لگا سورہ کہف کی تلاوت شروع کر رکھی تھی، جب تک سورت ختم نہیں ہوئی نماز ختم کرنے کو میرا جی نہیں چاہا، جب تک سورت ختم نہیں ہو گئی میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں نماز ختم کر دوں۔ کس حالت میں؟ جس حالت میں جسم شدید زخمی ہے، شدید پریشانی اور تکلیف کا سامنا ہے، فرمایا میرا نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہا۔ اور دوسرا صحابی یہی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے اور گھوڑا جو ہے وہ اچھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، گھوڑا پھر رک جاتا ہے، وہ پھر شروع کرتا ہے، پھر گھوڑا اچھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر خاموش ہو جاتا ہے، وہ پھر شروع کرتا ہے، گھوڑا پھر اچھلتا ہے، وہ پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ نماز ختم کی، پھر بعد میں دیکھتا ہے آسمان کی جانب تو کوئی پلیٹ نما چیز روشنی ہے، وہ روشنی جو ہے وہ اوپر کو اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ رات یہ ماجرا ہوا، میں تلاوت کرتا تھا، گھوڑا اچھلتا تھا، قریب ہی میرا بیٹا سو رہا تھا، مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں گھوڑا جو ہے اس کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے اور اس کو مسل نہ دے، میں نے تلاوت بند کر دیتا تو گھوڑا اچھلنا رک جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے تلاوت ختم کی، نماز کے بعد دیکھا تو وہ روشنی اوپر کی جانب اٹھی جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ آسمان کی مخلوق تھی،
جو تیرا قرآن سننے کے لیے زمین پہ آئی تھی، اور اس کے سننے میں سکینت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، یہ وہی سکینت تھی تیرے پڑھنے پر جو ہے وہ اتر رہی تھی۔ اگر تو ساری رات تلاوت پڑھتا رہتا تو صبح کو لوگ بھی فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے وہ کیسے زمین کے اوپر اترتے۔ یہ وہ سکون ہے، یہ وہ سعادت ہے کہ انسان ایمان بھی رکھے اور نیک عمل بھی کرے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق بھی جوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں سعادت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں تو اس نے دینی ہی دینی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، نیک عمل کرتا ہے، ایمان کی حالت میں عمل کرتا ہے، فرمایا یہی لوگ ہیں آخرت میں تو ہم سعادت دیں گے دیں گے، دنیا کی زندگی ان کے لیے بڑی خوشگوار بنا دیتے ہیں، بڑی عمدہ اور بڑی پاکیزہ اور بڑی بہترین قسم کی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی، شیخ صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں اپنی بات کو انشاءاللہ مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دو باتیں رہ گی میری آخری باتیں، انشاءاللہ ان کو اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، سعادت لینا چاہتے ہیں، خوش بختی لینا چاہتے ہیں، راحت اور سکون اور کامیابی لینا چاہتے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے۔ جو نہیں راضی ہوتا کچھ نہیں کر سکتا، کر وہ بھی نہیں سکتا کچھ بھی، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پہ نعمت ملی ہے، شکر ادا کر، یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، تو نے میرے اوپر احسان کیا، مال مل گیا، اولاد مل گئی، اچھی بیوی مل گئی، کوٹھی مل گئی، مکان مل گیا، گاڑی مل گئی، عہدہ مل گیا، دنیا کی جو نعمت بھی مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرتا، یا اللہ میرے اندر کوئی قابلیت نہیں، یہ تیرا خاص فضل ہے کہ تو نے میرے اوپر یہ انعام کر دی، یہ شکر ہے، یا اللہ میرا کوئی کمال نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا معنی یہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی یہی ہے، یا اللہ تو پاک ہے میں پاک ہوں، یا اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں میرے اندر عیب ہی عیب ہے، وبحمدہ، یا اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، میری کوئی تعریف، میری کوئی تعریف نہیں۔ ہم تو اپنی تعریف کرتے ہیں نا، میرے پاس مال زیادہ تو میں کیا بات، میری حیثیت تمہاری کیا حیثیت، میرے پاس حسن زیادہ تو کیا بات، میرے پاس کرسی ہے کیا بات، نہیں، فرمایا نہیں میں کچھ نہیں، یا اللہ میرے اندر کچھ نہیں، ساری تعریفیں تیری ہی تیری ہیں، یا اللہ جتنے کمالات ہیں سارے کمالات کا مستحق جو ہے وہ کون ہے، تو ہی، تیری وجہ سے ہیں۔ اگر میں نے کچھ کیا بھی ہے، لوگ کہتے ہیں اس نے اچھا کام کیا ہے، تو یا اللہ اس میں بھی میرا کمال نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو دماغ فٹ کیا ہے یا اللہ وہ بھی تو نہیں فٹ کیا، اس دماغ کی بنا پر ہی میں نے یہ اچھا کام کیا۔ یہ مسجد خوبصورت بنائی ہے، پیسہ لگانے والوں نے پیسہ لگایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، انجینئر نے بہترین قسم کی چیزیں لگا کر بناتی، لوگ کہتے ہیں اس بندے کا بڑا کمال ہے، اس بندے کا کوئی کمال، اس ذات کا کمال ہے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دماغ اس سر کے اندر جو ہے انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ فٹ کر دی۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی بیوقوف آدمی نے بھی اس طرح کے کام کیے؟ کیوں بھائی؟ مجنون آدمی جو ہے، پاگل آدمی جو ہے، وہ بھی ایسے پیسے خرچ کرتا ہے، مسجدوں میں لگاتا ہے، مدرسوں میں لگاتا ہے، اور اسی طریقے سے مجنون آدمی جو ہے وہ بھی انجینئرنگ کرتا ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، شیخ محترم ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ تو اذا جاء الماء بطل التیمم، کہتے ہیں جب پانی آ جائے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے، تو میں تو تیمم ہی تھا، مٹی کی جگہ جو ہے وہ پوری کر رہے تھے، شیخ تشریف لے آئے ہیں، میں انشاءاللہ اپنی بات کو 1-2 منٹ میں جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ دماغ تو نے فٹ کیا، ایک مجنون آدمی ہے اس کے سر میں یہ دماغ موجود نہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، یا اللہ اس کے سر میں بھی تو نے اس طرح کا دماغ لگایا اور میرے سر میں بھی اس طرح کا دماغ، یا اللہ یہ تیرا ہی کمال، یہ تیرے کمال ہی کی وجہ سے یہ کام جو ہے وہ عمدہ ہوا، یہ معنی ہے وہ بحمد، یا اللہ تمام تعریفیں تھیں۔ تو یہی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے، یا اللہ تو نے انعام کیا ہے تو تیرا شکر، ساری تعریفیں تیری، اور اگر تکلیف آ جائے
تو اللہ کے سامنے صبر کرے، یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ تب بھی راضی، اس لیے کہ تو نے انسان اور آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ ایسا ہونا ہے۔ یہ وہی ایمان کا نتیجہ ہے جو انسان پہلے ایمان لیا، جس کی وجہ سے سعادت ملتی ہے۔ یا اللہ 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا، آج نعوذ باللہ من ذالک اگر کسی کا حادثہ ہو جائے، یہ حادثہ ہونا تھا۔ آج اگر کوئی بیمار ہو جائے، میں نے بیمار ہونا تھا۔ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہونا تھا، اللہ تو نے لکھ دیا، یہ لکھا ہوا تھا۔ یا اللہ یہ نقصان ہو گیا تو تیرا فیصلہ ہے، تیرے فیصلے کے اوپر میں راضی ہوں، یا اللہ تیرے فیصلے پہ میں راضی ہوں۔ جب انسان راضی ہو جاتا ہے تو سکون نہیں ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ یہ چلا گیا تو یہ بھی تیرا ہی تھا، میں بھی اس مال کے پیچھے تیرے پاس ہی آنے والا ہوں، یا اللہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ایسے بندے کو بتلائیے اگر 10 لاکھ روپے کا خسارہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہوگا؟ اسے نہیں ہوگا۔ اور جو نہیں ایسا ہے، اس کا 1 لاکھ بھی ضائع ہو گیا، وہ پکڑ کے بیٹھ جائے، کروڑوں پتی آدمی ہے، 1 لاکھ کا بھی خسارہ ہو، مارے آج تے خسارہ ہو، آج تے تباہ ہو، آج تو یہ ہو گیا، آج تو فلاں ہو سکتا ہے اس کو اٹیک ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہو جائیے، ایسا آدمی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ذاک طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ جو آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب جو ہے وہ بنا لیتا ہے۔ آخری بات ذکر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر سعادت چاہیے، خوش بختی چاہیے، کامیابی اور کامرانی چاہیے اور سکون چاہیے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کیجیے، خلق خدا کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیجیے۔ دنیا کا نظام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، ابھی میں نے بتلایا وہ لطیفہ کہ وہ وزیر دے کر آیا، دنیا کا نظام چلتا ہی ایسے ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، گھر کا نظام چلتا ہے۔ باپ اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو گھر کا نظام چلتا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو گھرانہ بہترین چلتا ہے۔ رشتہ دار مل کر اپنے بچے کی شادی میں خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو فنکشن جو ہے وہ سہانا لگتا ہے۔ اگر سارے ایک دوسرے کو دشمن ہو جائے، شادی میں کون شریک ہوگا؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں، اس کے ذریعے سے انسان کو جو ہے وہ سعادت ملتی ہے، انسان کو خوشبختی ملتی ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے میں بیان کرتا۔ ایک بندہ، آپ نے فرمایا پانی کا ایک گھونٹ کسی مسلمان پیاسے کو پلا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن حوض کوثر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلا دے۔ ایک بندے نے جھاڑی، کانٹے دار ٹہنی راستے سے پیچھے ہٹا دی، شکر اللہ لہو فغفر لہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف فرما دی۔ کیوں؟ یہ جھاڑی ہے، کانٹے ہیں، گزرنے والا اللہ کا کوئی بندہ یہاں سے گزرے تو اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اتنی بڑی نیکی کہ صرف ایک ٹہنی راستے سے پیچھے ہٹا دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث ذکر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں لمبی حدیث ہے لیکن اس میں سے ایک ٹکڑا بس وہی جو میرا مطلوب ہے وہ ذکر کروں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں 1 مہینہ، یہ آپ کا فرمان ہے، 1 مہینہ لن اعتکف، میں 1 مہینہ اعتکاف کروں فی مسجدی ھذا، اپنی اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کی بنسبت میرے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ چلا جاؤں اور اس کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کروں۔ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا میرے لیے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے مجھے جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ آپ نے یہ بھی دی، جہاں پہ ہمیں تہجد پڑھنے کا حکم دیا، اعتکاف کرنے کا حکم دیا اور نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا، وہاں پہ یہ بھی کہا لوگوں انسانیت کی خدمت کرو، آپس میں ایک دوسرے کا بھلا سوچو، خاص طور پہ والدین کا، بیوی بچوں کا، اولاد کا، رشتہ دار کا اور پڑوسیوں کا، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں کا۔ اگر تم یہ کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
تو یہ دنیا میں سعادت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کسی مسلمان بھائی کے چہرے پہ ہنس مکھ جو ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے وہ بکھیر دو۔ ایک آدمی، بات نکل آئی، یاد آ گئی، میں ذکر کر دوں، لوگ جو ہے وہ مذاکرات، یہ لطیفے سناتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم جو ہے وہ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ یہ جھوٹی باتیں سنا کر، لطیفے سنا کر یہ مسکراہٹیں بکھیرنا، یہ کوئی صدقہ نہیں، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا جو جھوٹی بات سنا کر لوگوں کو ہنساتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے کوئی سعادت نہیں ہے۔ مسکراہٹ بکھیرنے سے مراد کیا ہے؟ بیمار آدمی ہے، اس کو دوائی لے کر دو، ضرورت مند ہے 10 روپے اس کو دے دو، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، لباس نہیں ہے اس کو لباس مہیا کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے لباس پہنا دے گا، تمہیں جنت کے کھانے کھلا دے گا۔ تم اہل زمین پر جو ہے وہ مہربانی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری پر تمہارے لیے مہربان ہو جائے گا۔ یہ 3 باتیں اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ان تمام باتوں میں جو میں نے باتیں کی ان میں جو خیر کی باتیں ہیں ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو فرما رہے تھے استاذ گرامی فضیلت الاستاذ الشیخ دکتور عتیق الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ استاذ گرامی سعادت اور خوشبختی حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں اور ذریعے ہیں وہ بتلا رہے تھے۔ یقیناً آپ نے الحمدللہ وہ باتیں سنی بھی ہیں، اللہ یاد رکھ کے عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور 2 احادیث میں سنا کے حصہ ڈال کے حضرت شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ چونکہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت فرمائی تھی کہ علی کا بھی تلاوت القرآن، اے بزرگ تو قرآن مجید کی تلاوت کو لازمی پکڑ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اس تلاوت کی برکت سے اللہ تیری زندگی میں روشنیاں پیدا کر دے گی، وَذِخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں یہ تیرا ذخیرہ بن جائے گی، یہ تلاوت تیرا ذخیرہ بنے گی۔ تو وہاں بھی تو ہمیں ضرورت ہے نا، کوئی نہ کوئی اسٹاک ہمارا وہاں ہونا چاہیے۔ اور دوسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا قام وهو يصلي، جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو جاءه الملک، تو ایک فرشتہ آتا ہے، وقام خلفه، نماز پڑھنے والے بندے کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، ويستمع القرآن، استماع يستمع کا مطلب ہوتا ہے انتہائی تنبیہی اور انتہائی توجہ سے قرآن سننا۔ تو وہ فرشتہ نماز پڑھنے والے کا قرآن انتہائی توجہ سے سنتا ہے۔ ما یزال العبد یقرأ ویستمع حتی یدنو، بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، فرشتہ اس کے قریب ہوتے 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 حتی یضع فاہ علی فیہ، کہ اپنے منہ کو اس کے بالکل منہ کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اور وہ انسان جو قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے بہک لیتا ہے، اس سے وہ ایک روحانی تلذذ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری روحوں کی روشنی اور تازگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، اور استاد جی فرما رہے تھے کہ خوش نصیب ہوا جس کے بچے دین کی طرف لگ جائیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس شیخ کلونی جامع مسجد محمدیہ اہل حدیث میں آپ لوگوں کے بچوں کو پڑھانے کا بہت خوبصورت انتظام۔ اسی طرح ہم اے سی چلاتے ہیں، اب ہم نے نیا حال تعمیر کیا ہے، بہت ستھرا ماحول ہے، اور الحمدللہ میں قرآن مجید کا ترجمہ خود پڑھاتا ہوں۔ جتنی مرضی مصروفیت ہو اس کے باوجود شعبہ حفظ کے بچوں کو مکمل ترجمہ پڑھاتے ہیں قرآن مجید کا، ساتھ ساتھ فہم کے لیے بلوغ المرام ہے، اور بنیادی گرامر کی چیزیں ہیں کہ چونکہ سارے بچے درس نظامی میں نہیں جاتے تو چلیں گے اگر دوسری طرف بھی جائیں تو دین کا کچھ نہ کچھ فہم ہونے ہو۔ تو آپ تشریف لائیں، دیکھیں، وزٹ کریں، اپنے بچوں کو چھوڑیں، آپ کے شایان شان ہم نے انتظام کر رکھے ہیں۔ تو دعوت دوں گا گفتگو کے لیے ہماری مجلس کے آخری مہمان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بات کہنے کے اسلوب اور سلیقے سے نواز رکھا ہے۔ اللہ البیان، یہ اللہ کی عطاؤں میں سے ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی خوبی اور صفت ہمارے اندر ہے تو یہ اس صناع حقیقی کی مصنوع اور پراڈکٹ خوبی ہے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اس کی پراڈکٹ سب سے اعلیٰ اور مضبوط ہوتی ہے، ہم اس کا شاہکار ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا خوبصورت بنایا اور اس نے اس خوبصورتی کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا کیا ہے. زبان کو اس نے نطق اور قوت گویائی بخشی ہے، اور پھر بات دین کی ہو، اللہ کی ہو، اللہ والوں کے مجلس میں ہو، دل میں اترے اور اثر دکھائے اور لوگوں کا دل اس طرف راغب ہو، تو یقیناً یہ اللہ کے احسانات اور اس کے کرم میں سے ہے